اگر کوئی دوسرا علاج میسر ہو اور انسان کو افاقہ دوسرے علاج سے حاصل ہو جائے تو پھر وہ آگ کے داغ کا علاج اختیار نہ کرے، اس علاج کو اختیار کر لے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ آگ سے داغ لگوانا کسی علاج کے لیے جو ہے وہ ناپسندیدہ امر ہے، اور اس کے یعنی برعکس انسان توکل کر لے تو ایسے لوگ جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے۔ لیکن ایسا مرض جس کی شفا داغ کے بغیر ممکن نہ ہو تو اس مرض کا علاج داغ سے کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی اور طریقے علاج میسر ہو تو پھر وہ طریقے علاج اختیار کر لیا جائے اور داغ کا علاج نہ کیا جائے۔ جو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، انہوں نے 7 داغ لگوائے اپنے پیٹ میں، جس کا معنی یہ ہے کہ اس پیٹ کے علاج کے لیے اطباء اس بات پر متفق ہوں گے کہ اور کوئی علاج ممکن نہیں سوائے آگ کے داغ کے، تو انہوں نے یہ علاج قبول کر لیا۔ اور جب اور کوئی علاج نہ ہو سوائے داغ کے تو پھر وہ علاج کر سکتا ہے، اور ایسا شخص اس فضیلت سے پھر مستثنا نہیں ہوگا، خارج نہیں ہوگا، جس میں نبی علیہ السلام نے بغیر حساب کے جنت کے داخلے کی بشارت دی ہے 70,000 افراد کی، وہ اس میں داخل ہوگا، کیونکہ اس نے جو آگ کے داغ کا علاج کروایا ہے تو اس لیے کروایا کہ اور کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ علاج کرو، اللہ نے ہر بیماری کی شفا اتاری ہے، تو اس مرض کی شفا جو ہے وہ داغ ہی ہے، اور کوئی شفا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ چنانچہ اگر مجبوراً کوئی شخص آگ سے علاج کرواتا ہے، داغ کا علاج کرواتا ہے، تو وہ علاج اس کا قابل قبول ہوگا اور بندہ اس فضیلت سے خارج نہیں ہوگا، کیونکہ اور کوئی طریقہ علاج ممکن نہیں ہے۔ تو حدیث کیا بیان کی انہوں نے؟ لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان ندعو بالموت لدعوت بالموت، اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ روکا ہوتا موت کو پکارنے سے تو آج میں موت کو پکارتا، موت کی تمنا کر لیتا، کیونکہ لگتا ہے کہ بڑی ان کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی، جس کی بنا پر داغ بھی لگوائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام نے موت کی تمنا اور موت کو پکارنے سے نہ روکا ہوتا تو اتنی تکلیف شدت سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ موت کی تمنا کر بیٹھتا اور موت کو پکارتا۔ یعنی صحابہ کرام کس قدر اتباع سنت کے حریص تھے، اتنی شدت کی تکلیف کے باوجود انہیں نبی علیہ السلام کی حدیث یاد ہے، اور پھر اس تکلیف میں وہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں روایت بھی کر رہے ہیں۔ فرماتا ہے کہ ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنیا بشیء، نبی علیہ السلام کے صحابہ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، اور دنیا ان کو کچھ کم نہ کر سکی۔ یعنی کم نہ کرنے کا معنی ان کے ثواب کو، اجر کو، ان کے تعلق باللہ کو، آخرت کی تیاری کو کم نہ کر سکی، حالانکہ دنیا جو ہے وہ موجود تھی ان کے سامنے، فتوحات شروع ہو چکی تھی اور مال کی آمد شروع ہو چکی تھی، مگر دنیا کی محبت قطعاً ان کے دل میں نہیں تھی، چنانچہ دنیا ان کے دین میں کچھ نہ بگاڑ سکی اور کوئی چیز کم نہ کر سکی۔ وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ، اور ہم نے آج دنیا اس قدر کما لی ہے کہ اس دنیا کو رکھنے کی جگہ نہیں سوائے مٹی کے، صرف مٹی میں اس دنیا کو ڈال رہے ہیں اور کوئی جگہ ہمیں نہیں مل رہی۔ یہ اشارہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث کی طرف ہے کہ انسان اپنے اہل پر جو بھی خرچ کرتا ہے اس کو صدقے کا اجر ملے گا، سوائے اس کے جو مٹی میں ڈال دے، یعنی بلڈنگیں بنانا اور محلات اور مکانات بنانا۔ تو اب اتنی دنیا ہم نے کما لی کہ کوئی مصرف اور نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے گھر بناؤ، بلڈنگ بناؤ اور اس مٹی میں ڈالتے جاؤ اسے۔ تو اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنی دنیا ہم نے کما لی کہ اس کی رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، الا التراب، سوائے مٹی کے، یعنی مکانات بنا رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہم میں آ گئی، اور صحابہ اس چیز پر پریشان تھے، اس پر رویا کرتے تھے کہ دنیا کی فراخی شاید ہمیں اس لیے دے دی گئی، جو نیکیاں ہم نے کی تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا ہمیں دنیا میں اجر مل گیا اور قیامت کے دن اس کا اجر نہیں ملے گا، اس بنا پر وہ پریشان رہا کرتے تھے۔ بلکہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جس وقت مرض الموت میں تھے، رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ صحابہ دنیا سے گئے، ان کو کفن نصیب نہ ہوا، اور آج میرے تکیے کے نیچے 40,000 درہم پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا کوئی تجارت کے مال کا کوئی نفع آیا تھا جو ان کے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا، کہ ہمیں دنیا اس قدر فراخی سے مل گئی، حالانکہ وہ زیادہ حقدار تھے، ان کی نیکیاں زیادہ تھیں، مگر
انہیں تو یعنی کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ اسی دوران ان کے سامنے سے ایک شخص گزرا، ان کے کفن کا پورا جو وہ چادریں لے کر اس پر ان کی نظر پڑ گئی، فرمایا کہ ولاکن حمزہ لا کفن لہ، لیکن نبی علیہ السلام کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ کو تو کفن بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس بات پر رویا کرتے تھے۔ تو دنیا کی فراخی یقیناً کوئی مطلوب اور مرغوب شے نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ اگر اعتدال سے یہ تعلق استوار رکھے اور زیادہ اس کی نظر دین کی طرف ہو تو یہ چیز انتہائی اس کے لیے کارآمد ہوگی۔ جی۔ قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب۔ وہی حدیث ہے، تھوڑا سا متن مختلف ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں خباب بن ارت کے پاس آیا، وہ یبنی حائطا لہ، اور وہ اپنے گھر کے ارد گرد دیوار بنا رہے تھے۔ فقال ان اصحابنا الذین مضوا لم تنقصهم الدنیا شیئا، ہمارے دوست نبی علیہ السلام کے صحابی دنیا سے چلے گئے اور دنیا ان میں کوئی کمی نہ کر سکی، ان کے اجر میں، ثواب میں، تعلق باللہ میں اور تعلق بالآخرت میں کوئی کمی نہ کر سکی۔ وَإِنَّا أَصَبْنَا مِن بَعْدِهِمْ شَيْئًا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا فِي التُّرَابِ، اور ہم نے ان کے بعد اتنا مال حاصل کر لیا، اتنا مال ہمیں مل گیا کہ اس کی کوئی جگہ ہمیں نہیں مل رہی سوائے مٹی کے۔ یعنی مٹی کی اس لیے کہا کہ اپنے گھر کی دیوار بنا رہے تھے، مانا گھر بھی بنایا اور اس کی دیوار بھی بنا رہے تھے، تو کہا کہ اب ہمیں کوئی مصرف نہیں مل رہا سوائے اس کے کہ مال مٹی میں ڈال رہے ہیں۔ تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جب یہ یعنی قیس ان کے پاس پہنچے تو اس وقت تو اپنی دیوار بنا رہے تھے، حالانکہ اس سے قبل وہ 7 داغ لگوا چکے تھے، اور جب پیچھے حدیث میں گزرا کہ فرما رہے ہیں کہ موت کی تمنا میں کرتا اگر اللہ کے نبی نہ روکا ہوتا، اتنی تکلیف تھی، مگر اب دیوار بنا رہے ہیں۔ تمہاری یہ تکلیف پہلے تھی، جب وہ داغ لگوا لیے تو تکلیف ختم ہو گئی، حتیٰ کہ اس قابل ہو گیا کہ کھڑے ہو کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تو مٹی میں ڈالنے کا معنی عمارتیں بنانا، بلڈنگیں بنانا، تو انسان ضرورت کی یعنی عمارت بنا سکتا ہے، گھر بنا سکتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں کشادہ گھر کو ایک بندے کی نعمت قرار دیا گیا ہے، لیکن ضرورت سے بڑھ کر اگر بلڈنگیں بنائے گا فخر کے لیے، مباحات کے لیے، تو وہ چیز نقصان دہ ہے اور وہ چیز انسان کے اجر میں کمی کا باعث ہو سکتی ہے۔ جی۔ قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قصه۔ جی یہ حدیث وہی ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم نے ہجرت کی، خباب کا بھی واقعہ جو پیچھے آپ نے پڑھا اسی کو بیان آپ نے کیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یعنی اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اختصار کے لیے صرف سند کا تنوع پیش کیا ہے، باقی متن وہی ہے۔ قصہ ہو کمانا ذکر ہو کما سبق ہے، جیسے پیچھے گزرا اسی طرح یعنی اس کو بیان کیا۔ یعنی یہاں خباب کے شاگرد ہیں ابو وائل جو خباب سے روایت کر رہے ہیں، پیچھے قیس ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ سند کے تنوع کو لا کر بتا رہے ہیں کہ آگے وہی واقعہ ہے، وہی حدیث ہے جو پیچھے آپ نے پڑھ لی۔ قصہ ہو اے ذکر ہو کما سبق، واللہ اعلم۔